بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست.pk کے ساتھ میں ہوں جمال احمد اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ ملیکہ بخاری صاحب. السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں؟ الیکشن کمیشن پر بہت بات ہو رہی ہے, رول پر بہت بات ہو رہی ہے. الیکشن کمشنر کے جو کردار ہے اس پر آپ کی جماعت بہت بات کرتی ہے. الیکشن کمیشن کو برا والا کہتے ہیں. سوات کا الیکشن آپ نے جیتا ہے, سیم الیکشن کمشنر. پنجاب کا بائی الیکشن آنا ہے بٹ سندھ کے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, سیم الیکشن کمشنر. تو جیت ہار کا مسئلہ یا پھر واقعی کوئی ایشو چل رہا ہے اس وقت؟ جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے, یہ اداروں کی شفافیت کی بات ہے, اداروں کی آزادی کی بات ہے, اداروں کے آئینی رول کو ادا کرنے کی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ اداروں کو اپنے آئینی کردار کو بہترین طریقے سے ادا کرنا چاہیے, اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے اور اداروں کو کسی کے بھی اثر و رسوخ کے اندر نہیں آنا چاہیے, سیاستدان ہو یا کوئی اور نظام کا حصہ ہو. نظام کا حصہ کون ہو سکتا ہے سیاستدان کے علاوہ؟ دیکھیے, پاکستان کے بہت سارے حقائق ہیں. پاکستان کے اندر ایک لمبی طویل تاریخ ہے جس کے اندر نظام کے اندر سیاستدانوں کے علاوہ بہت سارے لوگ شمولیت رکھتے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلوں کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنی سٹیٹمنٹس کے ذریعے یہ کھلے عام عیاں کر دیا ہے کہ وہ جانبدار ہے. پنجاب کی انتظامیہ کو حمزہ شہباز شریف, ایک لاڈلا بچہ جس کو پنجاب کی عوام کے اوپر مسلط کیا, ایک لاڈلا بچہ قانون توڑ رہا ہے, ایک لاڈلا بچہ آئین توڑ رہا ہے, ایک لاڈلا بچہ الیکشن کمیشن کی آنکھوں کے سامنے پیکیجز کا اعلان کر رہا ہے, پولیس کو استعمال کر رہا ہے, ڈی سیز کو استعمال کر رہا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے آئینی کردار کو ادا کر کے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں دے رہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈسکا کی طرح ایک میٹنگ کنوین کرے اور ان کو ہدایت کریں اپنے سٹاف کو کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے. اب سندھ کے بلدیاتی الیکشن کے اندر خون ریزی ہوئی, ڈنڈے برسائے گئے, لوگوں کو مارا گیا, بیلٹ باکسز کو چوری کیا گیا. کیا کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے؟ میں آپ کے مطابق کہ سندھ میں جو الیکشنز ہوئے ہیں تمام ادارے الیکشن کمیشن کے ساتھ بشمول حکومت ملے ہوئے تھے؟ بالکل ملے ہوئے تھے اور کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. کیا ایم کیو ایم نے نہیں کہا کہ جس قسم کے ہمیں ووٹ ملنے چاہیے تھے وہ ہمیں نہیں ملے؟ مطلب آپ کے اتحادی آپ کے خلاف بیانیہ پیش کرے. جے یو آئی ایف کے رہنما نے کہا کہ میرا تو ووٹ ہی یہاں سے چوری ہو گیا. آپ کے اتحادیوں نے کہا ہے کہ وہ آپ کے کردار کے اوپر, حکومت وقت کے کردار کے اوپر مرکز میں ساتھ ہوں گے. مرکز میں الیکشن کمشنر کا کیا رول دیکھ رہی ہیں اس وقت؟ دیکھیے, ہمیں تو لگتا ہے کہ الیکشن کمشنر جتنے متنازع ہو چکے ہیں اور جس طرح وہ ایک پارٹی کے ساتھ مل کر سامنے آئے ہیں, ان کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے. پارٹی نواز لیگ کی بات کر رہی ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے یا پی ڈی ایم کا جو 13 پارٹیوں کا ایک پک اینڈ مکس ہے. لگتا ہے کہ ایسا عنصر ہے ان کے کردار سے, ان کے ایکشن سے. یوسف رضا گیلانی کا کیس بتانا بھول گئی, علی حیدر گیلانی نے کھلے عام پاکستان کی عوام کے سامنے وہ بڑا فیصلہ تھا کہ ویڈیوز موجود ہیں. اور آپ یقین مانیے کہ 1 سال ہم نے اس کیس کو لڑا. میں اس کیس کے اندر خود پیش ہوئی, بارہا ان کو ویڈیوز دکھائی گئیں. اس کے بعد بھی کیا فیصلہ آیا کہ ہاں بیٹے نے قانون توڑا ہے, بیٹے نے آئین توڑا ہے, بیٹے نے زمین خریدے ہیں, لیکن باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس فیصلے کی کوئی منطق ہے؟ آپ بتائیے پاکستان کی عوام کیسے مانے؟ کیا وہ فیصلہ فری اینڈ فیئر ہوا؟ کیا اس فیصلے کے اندر آئین جو ہے مکمل طور پر فالو کیا گیا؟ عوام کی بات آپ نے کی. چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا؟ دیکھیں, چیف الیکشن کمشنر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف شامل تھی. شامل پی ایم صاحب کی نومینیشن نہیں تھی, خان صاحب کی؟ دیکھیں, اس پہ بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں کہ شاید ان کا نام کہیں اور سے آیا تھا. خان صاحب نے جو کہا ہے وہیں سے آیا تھا نام؟ میں اس سے واقف نہیں ہوں, لیکن اگر خان صاحب کہہ رہے تو اس بات میں صداقت ہے کہ نام ان کے پاس نام نہیں تھا, نام کہیں اور سے آیا. اگر نام کہیں اور سے آیا بھی تھا اور وہ اپوائنٹ ہو بھی گئے تو آئین نے ان کو ان کا کردار تو بتا دیا ہے. ریزگنیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کا؟ بالکل ہم نے کیا. ہم نے تو بالکل پبلکلی کہا ہے کہ آپ کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف اکثریت کی جماعت ہے, پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. اکثریت کی جماعت کے لیڈر اور سپورٹرز اور ووٹرز نے کہا ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن کے اوپر یقین نہیں ہے. تو آپ اس سال فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ڈیلیور کریں گے؟ چلے, پنجاب کے بائی الیکشن سوات کی طرح ہوں گے یا پھر بھی جس طرح سندھ میں ہوئے ہیں اس طرح ہوں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ پنجاب کے بائی الیکشنز کے اندر
ایک لاڈلے بچے کو اس کی کرسی کے اوپر تعینات رکھنے کے لیے قانون اور آئین توڑا جائے گا، کیونکہ یہ تسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لاڈلے بچے کو کرسی پہ بٹھانے کے لیے قانون اور آئین کو توڑا جا رہا ہے، ایک لاڈلے بچے کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، ڈیولپمنٹ پیکیجز اناؤنس ہو رہے ہیں، لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں، وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں، اور یہ سب کھلے عام الیکشن کمیشن کے سامنے ہو رہا ہے۔ آئینی ادارے بھی خاموش ہیں، سب خاموش ہیں، تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ میں اسی پر آ رہا تھا، بار بار کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے۔ فواد چودھری نے آج کی پریس کانفرنس کی کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کون یہ کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں رہے، کون لوگ جان کے چاہتے؟ پتہ لگے، عوام اب جاننا چاہتی ہے۔ آپ کا مقابلہ میں یہاں ایڈ کر دیں، کیا صرف سیاسی جماعتوں سے ہے، یا آپ کی مسکراہٹ اب سب کچھ بتا رہی ہے، بٹ وہ جو بات زبان پہ آتی ہے وہی میٹر کرتی ہے؟ مقابلہ کس سے ہے تحریک انصاف کا اس وقت؟ سیاسی جماعتوں سے صرف؟ مقابلہ سیاسی جماعتوں سے تو آف کورس ہے، یہ تو صاف عیان ہے کہ ہمارا ان جماعتوں سے مقابلہ ہے جنہوں نے 3 دہائیاں پاکستان کے اوپر حکومت کی، کیا سیاست کی، کرپشن کی سیاست، اقربا پروری کی سیاست، پاکستان کے اندر قانون کو اپنے آپ کو منافع دینے کی سیاست، اپنی ذاتیات کی سیاست، اپنے احساسوں میں انکریز کرنے کی سیاست۔ پاکستانیت کی سیاست کبھی نہیں کی، صرف اپنے لیے سیاست کی ہے اور اپنی فیملیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے سیاست کی۔ تو ان سے تو ہمارا مقابلہ ہے جو ایک مافیا کا، جن کو سپریم کورٹ نے، اعلیٰ عدالت نے کہا ہے وہ سسیلین مافیا ہے۔ کہا جا رہا ہے، ایک ایڈ کر لیتے، کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ نے خود ہی ان کو لیول پلینگ فیلڈ دے دی ہے، تاکہ کچھ ڈیل ہو چکی ہے کہ بس اس تاریخ کو وہ چلے جائیں گے۔ 11 جولائی کی تاریخ آ رہی ہے۔ نہیں، دیکھیں، عمران خان صاحب کسی ڈیل کے قائل نہیں ہیں، ایک شفاف بہادر لیڈر ہے جو اپنی عوام سے سچ بولتا ہے۔ اگر ڈیل ہوتی تو پاکستان کی عوام کے سامنے ہوتی، جو ہونا ہے پاکستان کی عوام کی نظروں کے سامنے ہونا ہے۔ ہم نے بیک ڈور کوئی ڈیل نہیں کرنی، اور ہم نے بالکل بھی، کیونکہ عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف واضح ہے، ان کو NRO 2 دینا عوام سے غداری ہے۔ ہم غدار نہیں ہیں، پاکستان کی عوام سے غداری نہیں کریں گے۔ فواد چودھری صاحب نے آج پریس کانفرنس میں ایک طرح سے پریشرائز بھی کیا ہے کہ آپ ریفرنس نہیں سن رہے، آپ سائفر والے معاملے پر کمیشن نہیں بنا رہے، اس کو بھی نہیں دیکھ رہے۔ تو پریشرائز کرنا، پھر بھروسہ بھی کرنا، یہ ڈبل گیم تو نہیں چل رہی کوئی؟ جمال، دیکھیں، اپنے بیانیے کو پیش کرنا، اپنے موقف کو پیش کرنا، پاکستان کے میڈیا کو استعمال کر کر اپنی استدعا کرنا سپریم کورٹ کو غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہے۔ ہم ایک جمہوری، سو کالڈ جمہوری نظام میں رہتے ہیں، لیکن آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ جمہوری نظام کم ہے اور ایک فیشسٹ ریجیم زیادہ ہے، اور اس کی مماثلت مجھے لگتا ہے کہ سیمی ہائبرڈ ریجیم سے بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس کے اندر سارے جمہوری تقاضے جو ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں، جو جرنلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مطلب کہا جاتا تھا پاکستان تحریک انصاف ایک فیشسٹ جماعت ہے جو آزادی رائے میں یقین نہیں رکھتے۔ میرا سوال ہے پاکستان کے لبرل سے، آج آپ کے آئینی تقاضے اور آپ کی فری سپیچ کا جو گردان ہے وہ کہاں ہے؟ عمران ریاض خان جو ہے، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، صدیق جان جو ہے، باقی اینکرز جو ہیں، جو بھی ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا، کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آزادی رائے کا اظہار کریں؟ موقف مختلف ہے، لیکن آزادی رائے کا اظہار۔ تو قانون نہیں، قانون بنا لینا چاہتا آپ کو، حکومت میں آپ تھی، اب لا کو ویسے بھی دیکھتی ہیں۔ کیا بتائیں کہ آپ کو کہ پیکا قانون کے اندر ترمیم کرنا چاہا، ایک نئی باڈی کو بنانا چاہا، تو سارے انسانی حقوق کے علمبردار ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے، میڈیا کے بھائی بہن کھڑے ہو گئے کہ یہ تو آمرانہ رویہ ہے۔ ہم اسی دن کے لیے کہتے تھے کہ مضبوط قانون لے کر آئیں جس سے سب کا تحفظ بھی ہو اور عام آدمی جو ہے اس کی بھی عزت کا تحفظ ہو، لیکن ہمیں وہ نہیں کرنے دی گیا۔ فروغ نسیم صاحب وزیر قانون تھے آپ کے، آپ ہیں تحریک انصاف میں بہت اچھے وکیل ہیں، علی محمد خان اچھے وکیل ہیں، بابر امان تھے، خود فواد چودھری ہیں، اس کے بعد کافی بندے ہیں، فروغ نسیم ہی کیوں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ساتھ اتحادی تھے MQM پاکستان، ٹھیک ہے، اور MQM پاکستان کو پاکستان تحریک انصاف نے کچھ وزارتیں دینی تھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر قانون کی وزارت ایڈ نہیں تھی اس میں؟ آئی تھنک اس میں ایڈ تھی، جو فائنل لسٹ آئی تھی۔ تین وزارتیں دی تھی پھر آپ نے تحریک انصاف نے MQM کو؟ بظاہر تو یہ ہے، لیکن فروغ نسیم، ہمارے ان سے تحفظات پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سامنے آئے ہیں، لیکن میں نے ان پر کام کیا۔ فروغ نسیم ایک اعلیٰ پائے کے وکیل ہیں، ایک بہترین قانون دان ہیں،
محب وطن پاکستانی ہے. جب تک ہمارے ساتھ حکومت میں تھے پاکستان تحریک انصاف کے منشور کو آگے بڑھایا, کیونکہ میں غلط بیانی نہیں کر رہا, تو ہی سپورٹڈ پاکستان تحریک انصاف کا منشور, سول جسٹس ریفارم کیا, کرمنل لا ریفارم کیا, اینٹی ریپ لا بل پاس کیا, انہیریٹنس لا پاس کیا. تو ایک اچھے وکیل کو ہم نے وزیر قانون بنایا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ اب وزیر قانون پاکستان تحریک انصاف سے ہونا چاہیے. فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس گیا تھا ٹھیک تھا, بھیجنا چاہیے تھا. خان صاحب نے تو کہا ہے کہ آف دا ریکارڈ وہ کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی تھی ہم سے. مجھے کچھ جو چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن جو چیزیں منظر عام پہ آئی تھیں, پاکستان تحریک انصاف کا ایک کلیئر موقف تھا کہ احتساب جو ہے وہ سب کے اوپر لازم ہے اور بلا تفریق ہونا چاہیے. اگر جج کے یا ان کی اہلیہ کے اثاثے بیرون ملک نکلتے ہیں تو جج صاحب اور ان کی اہلیہ اس منی ٹریل کے پابند ہیں جو انہیں آج تک نہیں دی. ججز کو پلاٹس کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے. فواد چودھری صاحب اور فروغ نسیم صاحب ایک دوسرے پر کہہ رہے ہیں. میں اس سے واقف نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کی حکومت کی بات قانون ایسا آیا تھا کہ نہیں دینے چاہیے ان کو. میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں. منحرف اراکین آپ کے ہیں 25 قومی اسمبلی میں. بجٹ سیشن ہے, راجہ ریاض صاحب سے ہم نے انٹرویو موجود, انہوں نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ شہباز شریف کو ووٹ دیں گے. میں نے کہا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. آپ تحریک انصاف, انہوں نے کہا کاؤنٹ بے شک نہ ہو, میں پھر بھی شہباز شریف کو ووٹ دوں گا. انہوں نے کہا ہے, آن دا ریکارڈ کہا ہے. تو اگر وہ ووٹ دے دیتے ہیں ریفرنس جائے گا ان کے خلاف؟ دیکھیے, اگر وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو قانونی چارہ جوئی اعلیٰ عدالت میں کرنی چاہیے تحریر نامے کے مطابق جو آیا ہے, کیونکہ اس میں واضح ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں جو اپنے ووٹ سے یا پارٹی سے غداری کرتے ہیں ان کے لیے سپریم کورٹ نے کلیئر احکامات جاری ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. راجہ ریاض صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ وہ خواہش مند ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے, تو وہ اپنے فیوچر پارٹی کے یا کرنٹ پارٹی کا جو چیئرمین ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. وہ اپوزیشن کا رول تو ادا نہیں کر رہے. پاکستان کے اندر کون ان کو اپوزیشن لیڈر مانتا ہے؟ حامد میر صاحب, ان کے علاوہ کوئی نہیں مانتا. کوئی ذی شعور شخص ان کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا. تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ راجہ ریاض نے ایک مضبوط جمہوری نظام کو کمزور کرنے میں کیا کردار ادا کیا, اور پاکستان کی عوام اور پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور سپورٹر جنرل الیکشن کے ٹائم پہ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرے گا اور ان کو میسج دے گا کہ جب آپ ووٹ سے غداری کرتے ہیں اور عوام سے غداری کرتے ہیں تو پاکستان کی عوام آپ کو کیا رزلٹ دیتے ہیں. الائنس نے کل اور آج قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم تحریک انصاف میں خوش تھے, وہاں ہمیں اربوں روپے کے فنڈز بھی ملتے تھے. اگر وہ اتنا خوش تھے آپ سے تو نہیں کیوں ساتھ آپ رکھ سکے, ان کو کیوں چھوڑ گئے ہو؟ دیکھیے, کچھ ان کی مجبوریاں رہی ہوں گی. کچھ تو مجبوریاں, ہر دفعہ مجبوریاں. ہمارا 75 سال ہو چکے ہیں, جب تک مجھے یاد ہے ہر دفعہ نازک صورتحال اور کچھ مجبوریاں. دیکھیے, میں نے سنا کہ بوتانی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. بوتانی صاحب, خالد مکسی, آج تو قائم خانی بھی بولے ہیں, کل اویس قادری بولے تھے. لیکن انہوں نے کہا نا کہ کسی کی محبت میں, کس کی محبت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, محبت ایک ایسی چیز ہے آپ سے ایسے کام کرواتی ہے جو آپ شاید نہیں کرنا چاہتے. تو لگتا ہے کہ اب یہاں شاعرانہ جواب آپ دے رہی ہیں. محبت, دیکھیں آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے, آپ کی 3.5 سالہ حکومت کے جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ بھی اس کو مان رہے ہیں. بالکل. پھر بھی آپ اتحادیوں کو ساتھ نہیں رکھ سکے کسی کی محبت پہ جا کر, کیونکہ اتحادی یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کی محبت کے میں آپ کے ساتھ ہی آئے تھے. تو پھر اگر آپ نے محبتیں ہی نبھانی تھی وہاں پر. نہیں, دیکھیے, محبت یہ تو ایک ہم نے لائٹ ہارٹڈ بات کی, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اتحادی 3.5 سال ہمارے ساتھ رہے, خوش رہے. دیکھیے, خوش بھی رہے اور نالاں بھی رہے. بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وعدہ خلافی نہیں کی. ٹھیک ہے, جو ان سے وعدے کیے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی. پاکستان کی معیشت کو آپ نے خود اس کا اعتراف کیا. پاکستان کا اکنامک سروے نے اعتراف کیا, میں نے کوٹ کیا ہے. مطلب آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ اس پاکستان کا اکنامک سروے بتاتا ہے کہ پاکستان کرونا کی وبا کے باوجود 5.7% گروتھ ریٹ پہ آگے بڑھ رہا تھا. ہمارا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ آگے بڑھا تھا. ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بوم تھا, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے بوم پہ تھا, زراعت میں بمپر کراپ تھا, تو پاکستان آگے بڑھا تھا. تو اتحادیوں کی جو مجبوریاں تھیں وہ معاشی نہیں تھی, یہ بات تو سامنے آ رہی ہے. افراط زر بھی نہیں تھی. اگر ان کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں جب پاکستان کے اندر ریکارڈ بریکنگ افراط زر انفلیشن ہے, تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کی کیا مدد؟ خان صاحب کی جاسوسی ہو رہی ہے. خان صاحب کی جاسوسی تو شرمناک ہے. مطلب مجھے تو یقین نہیں آتا کہ ہم کیسے جمہوری نظام کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پاکستان کے سابق وزیر اعظم یا اس وقت کے سٹنگ وزیر اعظم کے اوپر جاسوسی
کرنے کا پلان آپ جو ہے سیکنڈ کہہ رہے ہیں شہباز گل صاحب کی بات کو کہ سٹنگ منسٹر کی بھی جاسوسی ہوئی ہے. اچھا اس سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن یہ اس وقت جو سامنے چیزیں آئی ہیں اس سے تو بالکل ابھی ابھی سامنے یا پہلے کے سامنے تھی یہ باتیں کوئی؟ اس سے میں واقف نہیں ہوں. شہباز گل بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہ خان صاحب کے قریب ہوتے ہیں. کون کر سکتا ہے جاسوسی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں، پولیٹیکل یا بہت سارے لوگ ہیں. میں نام میرے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جاسوسی وہ کرنا چاہتے ہیں جو کمزور کرنا چاہتے ہیں مقبول لیڈر کو. اس بات میں کوئی سچائی ہے کہ آپ نے کسی کو ہائر کیا تھا ہیکر کو، ایک آفیشیل کا ادارے کا آفیشیل کا فون ہیک کرنے کے لیے آپ کی جماعت نے؟ کوئی ایسی بات ہوئی ہے میٹنگز وغیرہ میں پارلیمنٹ کی، آپ کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں؟ پہلی دفعہ آپ سے سن رہی ہوں. آئی تھنک ہم نہ ایسی لا قانونیت میں یقین رکھتے ہیں اور نہ ایسی جسارت ہم کر سکتے ہیں. ہم ایک جمہوری جماعت ہے، ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے فون کو ہیک کرنے کے لیے کسی کو. چلیں، ہم نے خود بڑے شیل کھائے تھے کوریج کے دوران، ہمارے میڈیا کے جو دوست ہیں ان کو مارا گیا تھا. کوئی قانونی اس وقت کے بعد سے اب تک نہیں ہوا. پھر خان صاحب 6 بجے کے چلے بھی گئے تھے، بڑا مایوس کن وہ بھی تھا لوگوں کے لیے، آپ کے سپورٹرز کے لیے. تو کچھ ہے ابھی تک بات چل رہی ہے عدالتوں میں کہ کوئی اس کی قانونی چارہ ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس دن پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر اور پاکستان کی عوام، ایسا لگتا اسلام آباد کہ کی عوام خاص کر، اسلام آباد کی عوام خاص کر فیملیز، بچے، خواتین، بوڑھے، نوجوان جو تھے، ایسا لگتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک جدوجہد کر رہے ہیں. یہ نہیں لگتا تھا کہ آزاد پاکستانی شہری اسلام آباد کے اندر تحریک چلا رہے ہیں. تو جو بھی ہوا لوگ یہ کہہ بھی رہے تھے وہاں پر. بہت مذمت کرتی ہوں بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ جو بھی ہوا اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا منظر تھا جو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. آلرائٹ میم، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. لاسٹ میں اگر کوئی میسیج دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. بس تھینک یو ویری مچ. اور پاکستان کی جو ساری عوام ہے، خصوصاً اسلام آباد اور راول پنڈی کی جو عوام ہے، ان کو اس جلسے کے اندر 2 جولائی کو مدعو کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ خوددار آزاد پاکستانی ہیں. اس ظلم اور بربریت کے خلاف آواز کو بلند کیجیے. بتائیے دنیا کو کہ آپ حسینی ہیں، آپ کوفی نہیں ہیں، آپ حسینی ہیں، اور آپ ڈٹ کر مقابلہ کرنا جانتے ہیں. آپ آواز کو بلند کرنا جانتے ہیں، آپ انصاف کے لیے کھڑا ہونا جانتے ہیں. اور دنیا کو میسج دیجیے 2 جولائی کو کہ آپ ایک زندہ کھاؤ. بہت شکریہ.